جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ احتساب تقریباً ننگا ہو گیا ہے۔ جو کل میاں نواز شریف صاحب کی ہیئرنگ تھی توشہ خانہ کی، اور اس کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوئی تو اس نے نیب کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا واقعی نیب ختم ہو گیا ہے اور اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی؟ یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور شیخ رشید کا ایک اور چلہ پینڈنگ تھا 10 دن کا، تو اس چلے سے بچنے کے لیے شیخ رشید صاحب فوری طور پہ RIC میں ایڈمٹ ہو گئے اور وہاں پہ انہوں نے پناہ لے لی ہے اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ میرے دل کو کچھ ہو گیا ہے، تاکہ انہیں وہاں سے لے جایا نہ جائے۔ اب ان سے کیا گستاخی ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ دوڑ کے ہسپتال کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی 3 خواتین نے عمران خان کا ساتھ کیوں چھوڑا اور وہ جہانگیر ترین کے پاس کیوں گئی، اور جہانگیر ترین کی پارٹی نے انہیں کلیاں کیوں ڈکلیئر کیا، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ہم سب سے پہلے PTI کی 3 خواتین کی طرف آتے ہیں۔ اندلیب عباس صاحبہ MNA تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اور بہت ہی ووکل تھی جب ان کا عروج تھا PTI کا اور اندلیب عباس صاحبہ کا بھی، تو وہ جس قسم کی حرکتیں کرتی تھی، جس قسم کی باتیں کرتی تھی، وہ بڑی حیران کن تھی۔ ٹیلی ویژن پہ ان کو اپنی مرضی کے گیسٹ چاہیے ہوتے تھے، اور مرضی کے گیسٹوں کے ساتھ ساتھ مرضی کے اینکر بھی چاہیے ہوتا تھا، اور اینکر کے ساتھ وہ عموماً گلے پڑ جاتی تھی ان کے، اور وہاں پہ جو گفتگو ہوتی تھی اس دور میں ان کی، وہ بڑی حیران کن ہوتی تھی، اور وہ منہ بھی چڑھایا کرتی تھی، پھر وہ عجیب و غریب سی حرکتیں بھی کیا کرتی تھی۔ پھر خواجہ آصف کے بارے میں انہوں نے ایک مرتبہ بہت ہی برے الفاظ بیان کر دیے جو ظاہر ناقابل برداشت بھی تھے۔ تو اندلیب عباس صاحبہ جو تھی وہ سمجھا جاتا تھا کہ واقعی ترجمان ہے پارٹی کے، کیونکہ وہ عمران خان صاحب کی توقع سے زیادہ بڑھ کے آگے ترجمانی کرتی تھی، اور یہ ان 21 لوگوں میں شامل تھے جنہیں پارٹی کی ترجمانی کا اختیار حاصل تھا، اور انہیں ہمیشہ پروگرامز میں بھیجوایا جاتا تھا، اور وہاں پہ ان کی کارکردگی عموماً کریز سے باہر نکل کے ہوتی تھی، اور ہمیشہ وہ داد بھی وصول کرتی تھی۔ لیکن اس کے بعد کل انہوں نے ایک عجیب حرکت کی کہ 2 دوسری خواتین، جس میں ایک سعدیہ سہیل صاحبہ ہیں، یہ تو خیر پنجاب اسمبلی کی MPA تھی، اور زبردست دبنگ قسم کی خاتون ہیں، میں ان سے ملاقات بھی کر چکا ہوں۔ پھر سمیرہ بخاری صاحبہ ہیں، یہ بھی کیونکہ پنجاب اسمبلی کی رکن تھیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب مہربانی نہ کرتے تو شاید یہ MPA زندگی میں کبھی نہ بن سکتی۔ ان تینوں نے کل جا کے فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی، اور انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑ کے یہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شریک ہو گئی۔ اس سے پہلے انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور وہاں پہ جس قسم کی گفتگو ہوئی وہ بھی ظاہر سر دست، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ اپنی پرانی پارٹی سے انکار کر کے، انحراف کر کے نئی پارٹی میں وہ شمولیت اختیار کر گئے۔ وہاں پہ ظاہر فردوس عاشق اعوان صاحبہ جب کسی پہ مہربان ہوتی ہیں تو بہت زیادہ ہی مہربان ہو جاتی ہیں، اور اس میں انہوں نے ان کو کلیاں ڈکلیئر کر دیا۔ اب میرا نہیں خیال کہ اتنی سینئر خواتین کو کلیاں کہنا اور ان کی اس طرح تعریف کرنا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ آپ باعزت طریقے سے بھی ان کو پارٹی میں لے سکتی تھیں، ان کو اپنی بہنیں کہہ سکتی تھیں، ان کو آپ اپنے ماتھے کا جھومر کہہ سکتی تھی، لیکن یہ کلیاں کہہ دینا یا پھول کہہ دینا، میرا نہیں خیال کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ تو میں اس پہ تو آبجیکشن کروں گا فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے کہ آپ کے پاس جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ معزز لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایوانوں کا حصہ رہے ہیں اور معزز ایوانوں کا حصہ رہے ہیں، تو ان کی عزت، ان کی تکریم کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان خواتین نے یہ پارٹی کیوں جوائن کی؟ ظاہری سی بات ہے، جب آپ کے اوپر کیسز ہوں گے اور آپ اشتہاری ہوں گے، آپ چھپے ہوئے ہوں گے، تو پھر تو یہ مسئلہ بنے گا، اور اس سے پہلے ظاہر ہے 9 اور 10 مئی کو جو کچھ آپ نے کیا ہوگا وہ بھی ظاہر پورے پاکستان نے دیکھا، جس طرح آپ للکار رہے تھے، جس طرح خواتین کو بلا رہی تھی، جس طرح خواتین مردوں کو کہہ رہی تھی کہ مرد بنو اور آگے بڑھو اور حملہ کر دو کور کمانڈر کے ہاؤس پہ، یا پھر GHQ پہ حملہ کر دیں، تو اس کے بعد یہ بنتا تھا کہ ظاہر ہے وہ گرفتار بھی ہوتی، یا پھر ان کو اشتہاری بھی ڈکلیئر کیا جاتا، یا ان کے خلاف کیسز بھی بنتے، تو ان کے اوپر کیسز تھے۔ اب PTI کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے کیسز سے جان بچانے کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کے اندر پناہ لی ہے۔ اب یہ پناہ گزین کیونکہ اس پارٹی کے اندر بہت زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کی وجہ سے پہلے PTI ڈوبی تھی، اب جہانگیر ترین صاحب نے ان سب لوگوں کو اپنے سائے میں جگہ دے دی ہے۔ اب سوال پھر وہی ہے کہ وہ لوگ جو پرانی پارٹی کے نہیں ہو سکے وہ آپ کے کیسے ہوں گے؟ اس پہ ایک بڑا تاریخ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ہلاکو خان نے
عراق کے اوپر، بغداد کے اوپر حملہ کیا تھا، تو اس وقت کچھ مسلمان ایسے تھے جو ہلاکو خان کے ساتھ مل گئے تھے، تو ہلاکو خان نے ان کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد انہوں نے گیٹ کھول دیا، جب گیٹ کھول دیا پھر ہلاکو خان آیا، شہر کے اندر داخل ہوا تو اس نے شہر کو جلا دیا، کتب خانوں کو جلا دیا اور مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمانوں کا قتل عام جاری تھا تو اس وقت انہوں نے ان سب کو بلوایا، جن لوگوں کی مدد سے اس نے شہر کے اوپر قبضہ کیا تھا، تو اسے سب کو بلا کے کہا کہ ان سب کو کھڑا کریں اور ان کی گردنیں اڑا دیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب بولے کہ ہلاکو خان صاحب آپ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ہم نے تو آپ کی مدد کی، اگر ہم آپ کی مدد نہ کرتے تو آپ آج بغداد میں نہ بیٹھے ہوتے، یہ تو ہماری مہربانی ہے آپ پہ۔ تو اس پہ ہلاکو خان نے ایک ایسے تاریخی الفاظ کہے تھے جو میرا خیال ہے ہمیشہ جب بھی کوئی پارٹی کو چھوڑے گا یا پارٹیوں کے ساتھ غداری کرے گا تو وہ الفاظ دہرانے چاہیے۔ ہلاکو خان نے کہا تھا کہ جو لوگ اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے، اپنے دیس کے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے نہیں ہو سکے وہ میرے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، وہ لوگ جو عمران خان کے لیے جان دینا چاہتے تھے، وہ لوگ جو عمران خان کا جھنڈا اٹھا کے پھرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہمارا خون لگا ہے اس پارٹی کے اندر، وہ جب اس پارٹی کے نہیں ہو سکے جس نے ان کو عزت دی، جس نے ان کو اسمبلی کا ممبر بنایا، جس نے ان کو وزیر بنایا، تو وہ آپ کے پھر کیسے ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ وہ پرندے ہیں جو ہمیشہ اڑنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ جہاں دانہ پانی ختم ہو تو اس کے بعد انہوں نے اگلے کسی دانے پانے والی جگہ پہ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کے کاسے میں میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر وہ فخر کر سکیں، بلکہ انہیں تھوڑا سا بھی اگر آسرا ہوا، بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ انہیں کسی طرف سے یہ خبر بھی ہوگی کہ جہانگیر ترین صاحب کی گڈی نہیں چڑھ رہی یا علیم خان صاحب جو ان کی دال نہیں گل رہی، تو پھر آپ اس کے بعد دیکھیے گا کہ یہ کلیاں کہاں ہوں گی، یہ پھول کہاں ہوں گے، یہ گملے کہاں ہوں گے، اور پھر یہ باغ کہاں ہوگا، یہ سب کچھ اجڑ جائے گا، لوگ غائب ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ ان کے اوپر توقعات وابستہ کرنا میرا نہیں خیال کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ ان سب کو کسی تانگے میں، کسی گاڑی میں بٹھا کے کسی اور جگہ لے جائیں۔ بہرحال مبارک ہو ان کو، جہانگیر ترین صاحب نے کچھ سوچ کے کیا ہوگا، کوئی ترین صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں، وہ اگر ان پر رلائے کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ بہرحال اس کی ہوگی۔ شیخ رشید صاحب کی طرف آتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب نے دوڑ کے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں پناہ لے لیے، لیکن اس پناہ کی طرف آنے سے پہلے میں میاں نواز شریف صاحب اور اتحاد پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ رشید اس کے بعد آئیں گے۔ کل میاں نواز شریف صاحب دو عدالتوں میں پیش ہوئے تھے۔ پہلی عدالت جو تھی وہ توشہ خانہ کی عدالت تھی، خصوصی عدالت تھی، احتساب عدالت جس کو کہتے ہیں، اس میں جج محمد بشیر صاحب تھے۔ اور میں نے ایک منظر دیکھا تھا پہلے کہ جب اسی عدالت میں جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں میاں نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا 2017 میں، 2016 میں، 2017 میں اور 2018 میں بھی، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب عدالت سٹارٹ ہونے سے 15 منٹ پہلے آ جاتے تھے، یعنی 8:45 بجے میاں نواز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اور اس کے بعد بھی جج محمد بشیر صاحب کی عدالت میں ہوتے تھے، اور جب جج صاحب آتے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، جیسے عموماً ججز کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ لیکن کل جب میاں نواز شریف عدالت میں آئے تو اپنی مرضی کے ٹائم سے آئے اور جج صاحب بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب مری میں اٹھے، انہوں نے نہائے دھوئے، انہوں نے ناشتہ کیا، تازہ کپڑے پہنے، اور اس کے بعد اپنی مرضی کی گاڑی میں بیٹھ کے مزے سے وہ کورٹ میں پہنچے۔ جب وہ کورٹ میں آئے تو اس کے بعد ظاہر ہے جج صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے، میاں نواز شریف صاحب کو پیش کیا گیا تو ان کے وکیل نے کہا کہ ملزم اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے ملزم تو سامنے میاں نواز شریف بیٹھے ہوئے تھے، وہ مسکرا پڑے، تو جج صاحب بھی مسکرا پڑے۔ تو اس کے بعد ان کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ان کے دائمی وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں، آپ ان کو واپس لیں تاکہ پروسیڈنگ شروع ہو۔ تو جج صاحب نے دائمی وارنٹ واپس لے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ہم ان کی ضمانت میں توسیع چاہتے ہیں، تو ضمانت میں توسیع دے دی، اور آپ جج صاحب کی فراخ دلی دیکھیں کہ 20 نومبر تک کی انہوں نے توسیع دے دی، اور یہ اکتوبر کا مہینہ یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر توشہ خانہ کا کیس چل گیا، تو اب توشہ خانہ کا کیس جو وہ چلے گا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی صورتحال بڑی دلچسپ تھی کہ ایک تو وہاں پہ ان کے ورکرز پہنچ گئے، ورکرز نے باہر یلغار کر دی، اندر بھی گئے، اور عدالت کے اندر بھی انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پھول پھینکے۔ پھر وہاں پہ پوری ان کی کیبنٹ، میاں نواز شریف صاحب کی جو پرانی کیبنٹ تھی وہ بھی وہاں پہ تھی۔ پھر 2 رکنی بینچ آیا، اس میں چیف جسٹس بھی تھے اور میاں گل حسن اورنگزیب بھی تھے جسٹس، وہ بھی دونوں بیٹھے، اور وہاں پہ جو نیب کا پروسیکیوٹر پہلے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب میاں گل حسن صاحب نے پوچھا کہ نیب کے یہاں پہ کوئی نمائندے ہیں تو کھڑے ہو گئے،
اور اس پہ میاں گل حسن صاحب نے کہا کہ ہم تو نوٹس دیتے رہتے ہیں اور نیب کا تو یہاں پہ بندہ آتا ہی نہیں ہے، آج یہ بغیر نوٹس کے ہی آ گئے تو بڑی بات ہے۔ تو وہ ظاہر ہے شرمندہ ہو گئے ہوں گے پراسیکیوٹر۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ میاں نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ تو نیب کے پراسیکیوٹر نے کہا جی بالکل گرفتار نہیں کرنا چاہتے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب جو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ نیب کے کیسز کے اندر وہ باقاعدہ کنوکٹڈ ہیں، وہ سزا یافتہ ہیں، لیکن فوری طور پر پراسیکیوٹر نے کہا جی ہم ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر جج صاحب نے اگلا سوال یہ کیا کہ اگر ہم ان کی ضمانت دے دیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا جی نہیں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ ان کی ضمانت میں توسیع کر دیں۔ تو اس چیز سے ظاہر ہے وہاں پہ کہکا پڑا اور سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میرا ایک ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی ہسٹری میں ہر الیکشن میں کسی نہ کسی سیاسی جماعت کو اور کسی نہ کسی سیاسی لیڈر کو نیب کا سامنا ضرور کرنا پڑے، اور جب نیب آتا ہے اس سیاستدان کے خلاف تو صرف اکیلا نہیں آتا، پھر اس کے ساتھ پولیس بھی آتی ہے، پھر اس کے ساتھ ایف آئی اے بھی آتی ہے، پھر اس کے ساتھ عدلیہ بھی آتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، اور اس سیاستدان کو باقاعدہ رگڑا لگا کے اس قابل نہیں چھوڑا جاتا کہ وہ الیکشن لڑ سکے یا الیکشن ون کر سکے۔ اور پھر وہی نیب کسی دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس پارٹی کو اتنی زیادہ کھل دی جاتی ہے کہ اسے صادق بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، امین بھی ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، وہ جو مانگتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو تو ایم این اے اور ایم پی ایس بھی اکٹھے کر کے دے دیے جاتے ہیں کہ لے بیٹا تو جا۔ بلکہ کئی ایسے ایم پی ایس اور ایم این ایز ہوتے ہیں جو نیب زدہ ہوتے ہیں، جن کے نیب میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کی فائلیں بند کر کے انہیں کہا جاتا ہے لے جی آپ فلاں پارٹی میں چلے جائیں، وہ آپ الیکشن لڑیں اور چپ کر کے منسٹر بنیں اور پھر عیش کریں آپ۔ اور اس کے بعد نیب اس سائڈ پہ فیوریبل حالات کی طرف جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو فل سپورٹ بھی جاتی ہے۔ پھر 4-5 سال بعد دوبارہ ایک وقت پھر جاتا ہے، تو وہ بندہ جس کو 4-5 سال پہلے نیب نے مجرم ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، کرپٹ ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، وہ اپنا رخ پلٹتا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے جی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس ہے ہی نہیں، یہ تو کرپٹ ہے ہی نہیں، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی ضمانت کی توسیع ہو جائے، اور اگر آپ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں۔ اور جو دوسرا فریق ہوتا ہے جس کو انہوں نے پہلے صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ چھریاں لے کے پل پڑتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی ہسٹری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہر الیکشن میں نیب نے کسی نہ کسی کے خلاف استعمال ہونا ہے اور کسی نہ کسی کی فیور میں استعمال ہونا ہے، اور یہ ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ وہی میاں نواز شریف ہیں کہ جنہیں 2018 کے الیکشن سے پہلے نیب نے سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ پوری اسٹیٹ ان کے اوپر باقاعدہ دباؤ لے کے ہتھوڑے لے کے چڑھی ہوئی تھی، اور آج اسی میاں نواز شریف صاحب کو فل سپورٹ دی جا رہی ہے، اور جو 2018 کا لاڈلا تھا وہ اس کے جیل کے اندر ہے، اور اس کی عام چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ بھی قبول نہیں کی جا رہی، اسے سائیکل بھی احسان کی طرح دی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز ثابت ہوگی کہ اسٹیٹ نے ہر الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی کے خلاف استعمال ہونا ہے، اور پھر اگلے الیکشن میں اسی کی حمایت کرنی اور دوسرے کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ اور یہ کرتے ہوئے کوئی شخص یہ نہیں پوچھتا کہ پچھلے 4 سال میں 5 سال میں جو نیب کا خرچہ ہوا ہے، جو اس غریب ملک کا خرچہ ہوا ہے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ یعنی پورا ادارہ ایک شخص کے کو الیکشن ہروانے میں یا دوسرے شخص کو الیکشن جتوانے میں لگا رہا، تو اس پہ ظاہر ہے کوئی خرچہ بھی ہوا ہوگا قوم کا، اور وقت بھی ضائع ہوگا، وہ کوئی شخص نہیں پوچھتا۔ تو یہ ٹریجڈی ہے پاکستان کی بہت بڑی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اپنی مدت پوری کر لیں گے؟ اس کے اوپر میں آج رات 9 بجے میں ایک ویلاگ کروں گا، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی شرطیں کیا سے، اور کیا اسٹیٹ ان شرطوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر وہ شرطیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر میاں نواز شریف صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا، یہ میں رات کو 9 بجے آپ کو بتاؤں گا۔ شیخ رشید صاحب کی طرف آتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب کے بارے میں ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے باہر نکل رہے ہیں۔ انہوں نے خود ہی ان 9 مئی اور 10 مئی کے مجرموں کا جھنڈا اٹھا لیا، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں ان کے رائٹس کے لیے لڑوں گا، جبکہ یہ چیز تو ان کے پاس تھی نہیں، نہ یہ مینڈیٹ تھا، نہ کسی نے ان کو یہ اختیار دیا تھا۔ تو انہوں نے پاپولیرٹی کے لیے اس کا جھنڈا اٹھا لیا اور بار بار انہوں نے نعرے اور دعوے کرنے شروع کر دیے۔ دوسرا جو ان کا انٹرویو تھا، وہ انٹرویو صرف شیخ رشید صاحب کے حق میں استعمال ہوا ہے، وہ عمران خان کے خلاف استعمال نہیں ہوا، تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ چکر دے گئے، بڑے پرانے آدمی ہیں۔ تو ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا چلہ انہیں اور لگانا پڑے گا، جیسے وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک بڑا چلہ لگایا، تو ایک چھوٹے سے چلے کی شاید دوبارہ باری آ گئی تھی، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر ان کو ایک اور انٹرویو دینا پڑتا تھا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے شیخ رشید صاحب دوڑ کے RIC راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر دل پکڑ کے بیٹھ کے، اور ان کا کہنا ہے کہ میں بہت زیادہ مریض ہوں، مجھے اگر اسپتال سے باہر نکالا گیا تو میں تو فوت ہو جاؤں گا۔ اور یہ
جب وہ گئے RIC تو یہ بھول گئے کہ یہ وہی انسٹیٹیوٹ ہے جو حنیف عباسی نے بنوایا تھا اور شیخ رشید نے بھرپور قسم کی مخالفت کی تھی. لیکن آج شیخ رشید صاحب کو اسی RIC کے اندر پناہ مل رہی ہے. لیکن اگر سوال یہ ہے کہ اگلے 2-4-5 دنوں میں کبھی نہ کبھی تو شیخ صاحب نے باہر آنا ہے، اور اگر وہ باہر آتے ہیں اور حالات کو فیوریبل نہیں ہوتے تو پھر شیخ رشید صاحب کا کیا بنے گا؟